حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، فضلا، وہ زائد فرشتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی بس گھومنا پھرنا ہے اور کچھ تلاش کرنا ہے۔ یتبعون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، اور جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ پر ملا لیتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، اور کہاں تک، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، اوپر 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 آسمان تک، اتنی بابرکت ہوتی ہے یہ مجلس۔ بس جب وہ متفرق ہوتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں اور اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مجلس کو اہمیت دینے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تجھے ایک الہ مانتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول ہیں، یعنی جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا، جو اس مجلس میں حاضر ہوئے میں نے ان کو بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ وہ جنت لینے آئے تھے، وہ جہنم سے بچنے آئے تھے، تو میں نے ان کی یہ فرمائش سن لی، ان کے دل کی آواز سن لی اور ان کی نیت پوری کر دی، ان کا سوال یعنی ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا۔ اب یہ بات غور سے سن لیجیے، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں کسی کا نام لے کر وہ بڑا سخت گناہگار بندہ تھا، وہ بھی اس مجلس میں آیا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا یہاں عورتیں جا رہی ہیں تو چلو میں بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں، وہ میں نے سنا ہے وہ کوئی درس ہوتا ہے تو چلیں میں بھی جا کے درس سن لیتی ہوں۔ اس کی کوئی نیت نہیں تھی، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں آنے کا، یہ کسی نے بلایا تو اب یہ میری فرینڈ کہہ رہی ہے چلو اب فرینڈ کی بات تو ماننی ہے چلی جاتی ہوں، امی کہہ رہی ہیں تو چلو امی کی بات ماننی ہے چلی جاتی ہوں، میری اپنی مرضی تو کونی، کون اتنی سخت سردی میں دھند میں اور اتوار کے دن اور چھٹی کے دن جب سب آرام کر رہے ہیں میں درس سننے چلی جاؤں، چلو چلی جاتی ہوں کوئی بات نہیں، یعنی بغیر ارادے کے آیا۔
وہ بھی بیٹھ گیا اس مجلس میں. آپ نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو اس حدیث سے کیا سبق نکلتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا سبق نکلتا ہے؟ سب سے بڑا سبق جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ کہ ہمیں علم کی مجلسوں میں ذکر سے مراد یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں جنت دوزخ کا ذکر ہو، ان مجالس میں لازماً حاضر ہونا چاہیے. صرف آج کے دن نہیں، صرف اس وقت نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں تہیا کر لیں کہ آپ جتنے بھی مصروف ہوں، آپ کے جتنے بھی کام ہوں، آپ جتنی بھی جابز پر ہوں، آپ کے کتنے بھی چھوٹے بچے ہوں، لیکن آپ نے خود اور اپنے بچوں کو علم کی مجالس میں شریک کرنا ہے، ان سے الگ نہیں رہنا. کیونکہ یہ مجلسیں، ان میں فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان میں آنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس سے ان مجالس سے انسان ایسے خزانے لے کر اٹھتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی آخرت بدل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بجائے بخشش مل جاتی ہے، جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں علم کی مجلس سے دور نہیں رہنا. کوئی نہ کوئی درس کلاس، کوئی صوت القرآن کلاس، کوئی تعلیم القرآن کلاس، کوئی حدیث کی کلاس، کوئی کسی بھی